نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے پاس ترقی کرنے کے لیے کئی مواقع ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صحیح سمت قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی آگے آئیں تو یقیناً ہمارا سماج ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں کو اپنا روزگار اور ذریعہ معاش کے لیے اپنے والدین یا بڑوں کی جانب دیکھنے کی بجائے خود ہاتھ بڑھانے چاہیے تاکہ سماج میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نوجوانوں کو نوکری نہیں بلکہ کوئی کام تلاش کرنا چاہیے، کوئی فن اور ہنر سیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹا موٹا کام شروع کرنے کے لیے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسے میں وہ کیا کریں، کدھر جائیں؟ اس کا بہترین حل قرض حسن ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ایسے ادارے اور افراد موجود ہیں جو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ ان اداروں اور افراد کی حکمت عملی چھوٹے چھوٹے قرضوں کی فراہمی ہے۔ یہ قرضے ان افراد کو دیتے ہیں جو سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے غربت کا شکار ہیں مگر کسی کاروبار کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ پس منظر کے طور پر یاد رہے، اسلام کے 20 زرعی اصولوں میں سے ایک اخوت اور بھائی چارہ کا اصول ہے۔ قرض حسنہ دینے والے اداروں اور افراد کا ماٹو یہی ہے۔ بھائی چارہ اور اخوت ایک عظیم اسلامی روایت کی پیروی کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔ ہماری 10 رس میں اگر 2 چپاتیاں ہیں تو ایک یا آدھی اس شخص کو دے دیں جو اس سے بھی محروم ہے۔ اس عمل میں بھیک کا عنصر نہیں بلکہ فرض اور ذمہ داری کا احساس مجزن ہو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے اس حقیر عمل سے کیا ہوگا، یقیناً ہوگا اور ہوتا ہے۔ لہذا عزم کر لیں کہ میں اپنی سی کوشش ضرور کروں گا، خواہ بغیر اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اس نقطہ نظر کے حامل 20 ادارے اور افراد ایسے ہیں جو غریب انسانوں کو غربت، بے روزگاری سے نکالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ایسے ادارے اور افراد 10، 20، 30 ہزار روپے کی چھوٹی سی رقم مستحقین کو قرض حسنہ دے کر ان کو اور اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری 20-30 ہزار جیسی حقیر رقم سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو سنیے، 25-30 ہزار جیسی رقم سے آپ سلائی مشین خرید سکتے ہیں۔ ہمارے ایک قریبی دوست شام کے وقت گھر میں کپڑے سیتے ہیں، روزانہ 1-2 جوڑے سی لیتے ہیں۔ اسی طرح 20 ہزار کی رقم سے خوشبوئیں، ٹوپیوں اور مسواکوں کا سٹال لگا سکتے ہیں۔ اس طرح اخبار و رسائل اور کتب کی خرید و فروخت میں آدھی بچت ہوتی ہے۔ 30-40 ہزار کی رقم سے فوٹو سٹیٹ مشین خرید کر اسکول، کالج، یونیورسٹی، دینی مدارس اور کسی بھی تعلیمی ادارے کے سامنے لگائی جا سکتی ہے۔ 20 ہزار کی رقم سے کپڑے دھونے اور استری کرنے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ 20 ہزار کی رقم سے موچی کا کام کسی کو شروع کروایا جا سکتا ہے۔ چند دن پہلے میں اپنی بچی کی جوتے سلوانے کے لیے موچی کے پاس لے گیا، سلام کیا اور کہا، خان صاحب کتنی دیر میں لے لوں؟ خان صاحب نے کہا صرف 10 منٹ میں۔ میں یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو میں نے خان صاحب سے پوچھا، آپ روزانہ کتنا کما لیتے ہیں اور اس ٹھیک کا کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا، یہ ہوائی روزی ہے، یومیہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی تھوڑی، بہرحال بچت کے طور پر اوسطاً ماہانہ 25-30 ہزار کما لیتا ہوں۔ 15-20 ہزار کی رقم سے پھولوں کا کھوکھا اور گاڑیاں سجانے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح گرمیوں میں آئس کریم کی مشین، سردی میں سوپ کی ریڑھی لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح الیکٹریشین کا سامان اور روٹی پکانے کا تنور لگایا جا سکتا ہے۔ ان چھوٹے موٹے کاموں کو 20 سے 25 ہزار روپے کی رقم سے شروع کیا یا کروایا جا سکتا ہے، اور اس صورتحال کا ایک حل نوجوانوں کو نوکری کی بجائے چھوٹے کاروبار کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس لیے باہمت نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا آغاز کریں اسے دل جمی اور لگن سے انجام دیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقتی جوش کے تحت کسی کام کا آغاز تو کر لیا جاتا ہے
لیکن راستے کی مشکلات اور رکاوٹوں کے سبب پہلی مرحلہ میں مایوس ہو کر ہمت ہار دیتے ہیں۔ کام کے آغاز سے قبل اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں، اس کے بعد جب کام کا آغاز کریں تو پھر اس سے استقامت، تحمل، برداشت اور بردباری کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ کسی بھی کام کی انجام دہی کے لیے باہمی مشاورت کو لازم ٹھہرائیں اور پھر حکمت تدبر کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ غرور و تکبر، نمود و نمائش، مزاج کی بے اعتدالی، تنگ دلی سے اجتناب کریں۔ آج سے 20 سال قبل کاروبار کے تقاضے مختلف تھے۔ مارکیٹنگ کرنے اور چیز کو متعارف کروانے کے لیے بہت زیادہ تردد کرنا پڑتا تھا۔ میڈیا بھی محدود تھا، اس لیے ہر کوئی اسے افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج سوشل اور ویب میڈیا نے یہ کام آسان، تیز رفتار اور موصل بنا دیا ہے۔ آج آپ اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک بہت کم لاگت اور کم وقت میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اصل اس سارے کلام کا یہ ہے کہ اگر انسان محنت کرے، نوکری تلاش کرنے کی بجائے کام تلاش کرے، حلال اور پاکیزہ روزی دینے والے کام میں شرم آر محسوس نہ کرے بلکہ اصول رزق حلال کو عین عبادت سمجھے تو لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ ہزاروں غریب افراد خوشحال ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم بن ادم نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت بتائی، کاش ہم بھی اسے اپنے لیے راہ عمل بنائیں۔ یہ جملہ ایک بار پھر دہراتا ہوں، آپ نے فرمایا بڑے مبارک ہیں وہ ہاتھ جو رزق حلال کی تلاش میں زخمی ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کرتے ہیں مگر جرائم نہیں کرتے، مشکوک مال نہیں کھاتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ ہی دوسروں کے آسے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ بہرحال 20-30 ہزار روپے میں کوئی بھی چھوٹے پیمانے پر بآسانی کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ بل گیٹس نے کہا تھا کہ اس دور میں جو غریب پیدا ہوا اس کا قصور نہیں بلکہ اصل بدقسمت وہ ہے جو دنیا سے غریب چلا جائے۔ ٹیکنالوجی کے اتنے مواقع ہونے کے بعد بھی کاروبار نہ کرنا اور قسمت کو کوسنا بد نصیبی کی علامت ہے، اور حکومت کو بھی نوجوانوں اور نوکری پیشہ افراد کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔